تیسرا باب ملائے اعلیٰ کا سفر۔ امام نجم الدین نیشا پوری اس عہد کے بڑے امام تھے۔ تمام زمانے میں ان کی نیک نفسی اور علم و فضل کی شہرت تھی۔ شاید کوئی مقام ہوگا جہاں ان کے شاگرد مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کی مقتدائی نہ کر رہے ہوں۔ وہ حسین کے استاد مرشد ہی نہیں بلکہ چچا بھی تھے۔ ان کا اصلی وطن شہر کابل میں تھا۔ چھوٹی ہی عمر میں طلب علم کے شوق میں گھر سے نکل گئے تھے۔ دنیا کی بڑی بڑی درس گاہوں میں شریک ہو کے بغداد پہنچے۔ ایک مدت دراز تک مدرسہ نظامیہ کی طالب علمی کی، پھر مشرقی بلاد کی سیاست میں مشغول ہوئے۔ بخارا و ہرات کی علمی صحبتوں میں شریک ہوئے اور وہاں کے علماء کی درس گاہوں سے خوشہ چینی کر کے نیشا پور میں آئے اور وہیں متوطن ہو گئے۔ اب ان دونوں علم و فضل کے بڑے مرکز اور خدا شناسی کے نامور کتب بنے ہوئے تھے۔ حسین نے ایک ایسے نیک نفس اور با خدا عزیز کے قتل کرنے کا حکم سنا تو یکا یک کچھ ایسی حیرت و پریشانی ہوئی کہ بے ہوش ہو گیا۔ شیخ علی وجودی نے اسے ہوش میں لانے کی تدبیر نہ کی بلکہ اسی طرح زمین پر پڑا رہنے دیا۔ تھوڑی دیر تک وہ انتظار کرتے رہے کہ حسین خود ہی ہوش میں آ کے حکم بجا لانے کا وعدہ کرے، مگر جب اسے ہوش میں آنے میں دیر ہوئی تو اسی طرح چھوڑ کے ایک دوسرے حجرے میں چلے گئے۔ شاید 2 گھنٹے میں حسین کو ہوش آیا اور اس کے ساتھ ہی شیخ کا واجب التعمیل حکم بھی یاد آیا۔ قریب تھا کہ دریائے غفلت میں پھر ایک غوطہ لگائے، مگر سنبھلا اور اٹھ کے چاروں طرف دیکھا۔ شیخ علی وجودی غائب تھے اور تنہا وہی تھا۔ گزشتہ باتوں کو یاد کر کے حیرت کرنے لگا، کیا مجھے شیخ کی بات سمجھنے میں غلطی ہوئی؟ بے شک ایسا ہی معلوم ہوتا ہے۔ ایسے نیک نفس اور حقیقت ہیں، شیخ نے تو اس قسم کے سخت ظلم و گناہ کا حکم نہ دیا ہوگا۔ مجھے قتل عمد کی ہدایت، اور قتل بھی کس کا؟ شیخ نجم الدین نیشا پوری کا، جن سے بڑا عالم فاضل اس وقت صفحہ ہستی پر نہیں۔ یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی، مگر فرض کر لیا جائے کہ شیخ نے یہی حکم دیا ہے تو بھی یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ اپنے پیر و مرشد اور با خدا چچا کو قتل کر ڈالوں کانپ کر۔ بہت مشکل معلوم ہوتا ہے۔ دنیا کیا کہے گی؟ اور پھر دین میں بھی تو ہے کہ من قتل مؤمنا متعمدا فقد کفر۔ اس حکم کو بجا لا کے سوا اس کے روح سیاہی دارین حاصل کروں اور کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ خسرت دنیا والآخرہ کے سوا اور کچھ نہیں۔ لیکن ہاں، شیخ نے کہا تھا کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، اس میں بھی کوئی فائدہ ضرور متصور ہوگا۔ حقیقت میں وہ رموز قدرت جانتے ہیں۔ امام نجم الدین شیخ علی وجودی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور نہ خیال میں آتا ہے کہ شیخ علی وجودی کی نیت بری ہے۔ کوئی تعجب نہیں اگر کسی روحانی مصلحت سے انہوں نے بظاہر ایسے مکروہ کام کا حکم دیا ہو۔ واقعی اگر یہی حکم ہوا تو مجھے تحمل نہ کرنا چاہیے۔ یہ میرا پہلا امتحان ہے۔ اگر ذرا بھی عذر کیا تو گناہ گار بھی ہوں گا اور زمرد کے وصال سے بھی محروم رہوں گا۔ اس تعمیل حکم میں دینی فائدہ تو بدیہی ہے، کیونکہ شیخ کا امر واجب الاذعان ہے۔ باقی دنیاوی بدنامی تو اس کی ہستی نہیں۔ اگر کسی قدر ہے تو اس کے عوض میں کتنا بڑا فائدہ ہے کہ پیاری زمرد کی ہم کناری اسی زندگی میں نصیب ہو جائے گی۔ دل میں یہ خیال جما کے حسین حجرے سے نکلا اور مختلف حجروں میں ڈھونڈتا ہوا اس حجرے میں جا پہنچا جہاں شیخ علی وجودی تھے۔ ان کی صورت دیکھتے ہی قدموں پر سر رکھ دیا اور چلایا، مجھے وہ حکم یاد نہیں رہا، جلدی بتائیے کہ تعمیل کو روانہ ہوں۔ شیخ دیکھو اب کہ تحمل نہ ہو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے دل میں بدگمانی پیدا ہو اور تم اپنی ساری محنت ضائع کر دو۔ خوب یاد رکھو کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے۔ حسین خوب یاد ہے اور مجھے ذرا تحمل نہ ہوگا۔ شیخ تو جاؤ امام نجم الدین نیشا پوری کو قتل کر دو۔ حسین دل مضبوط کر کے بہتر، لیکن اگر میں مار ڈالا گیا؟ شیخ کوئی مضائقہ نہیں، بلا زحمت زمرد سے جا ملو گے، مگر مجھے معلوم ہے کہ ایسا نہ ہوگا۔ حسین تو میں رخصت ہوتا ہوں۔ شیخ ٹھہرو، ایک تیز خنجر نکال کر اس خنجر کو اپنے پاس چھپا کے رکھو، جس وقت موقع ملے اس سے کام لینا۔
مرشد کا عطا کیا ہوا خنجر لے کر حسین نے اپنے استاد کی جان لینے کو مشرق کی راہ لی۔ 1.5 مہینے بعد بغداد پہنچا، وہاں سے چل کے اصفہان، اور اصفہان سے 1 مہینے بعد نیشا پور پہنچ گیا۔ حلب سے نکلے ہوئے 4 مہینے ہوئے تھے کہ امام نجم الدین کی درسگاہ میں حاضر ہو گیا۔ امام موصوف پہچانتے ہی بغل گیر ہوئے اور بے انتہا شفقت سے پیش آئے۔ گھر کے خطوط سے انہیں یہ خبر معلوم ہو چکی تھی کہ حسین ایک شریف لڑکی کو ساتھ لے کے بدنامی کے ساتھ نکل گیا ہے، جس کا تذکرہ کر کے انہوں نے افسوس کیا اور کہا، حسین، مجھے ایسی امید نہ تھی کہ علم کو اس ذوق و شوق سے حاصل کر کے تم اس کی بے حرمتی کرو گے۔ حسین، یا عم، میں کسی بری نیت سے نہیں لے گیا تھا۔ زمرد کا عقد میرے ہی ساتھ ہونے والا تھا، اور وہ حج کی بے انتہا مشتاق تھی۔ اس علم دین کی وجہ سے مجھے ناگوار ہوا کہ اس کی دینی خواہش کا خیال نہ کروں۔ بے تامل ساتھ لے کر چل کھڑا ہوا۔ امام، اور اب وہ کہاں ہے؟ حسین، جہاں تالکان کی گھاٹیاں ہیں، پریوں کے ہاتھ سے مار ڈالی گئی۔ امام مسکرا کر، ایسا محمل اور بے سر و پا قصہ بنانے سے کیا حاصل؟ اسے کوئی تسلیم ہی نہیں کرے گا۔ حسین، جس بے تکلفی سے میں نے یہ قصہ بیان کر دیا ہے، اسی سے آپ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ میرے بیان میں کسی بناوٹ کا دخل نہیں۔ امام، خیر، اب یہاں کس غرض سے آئے ہو؟ حسین، آپ کے حلقہ درس میں شامل ہونے کے لیے۔ زمرد کے غم میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ علائی کے دنیوی کو چھوڑ دوں، اور چاہتا ہوں کہ باقی ماندہ زندگی تحصیل علم ہی میں صرف ہو جائے۔ امام، اگر ایسا ہے تو خدا تمہارے ارادے میں برکت دے اور تمہیں توفیق ہو کہ میرے بعد اس درس گاہ کے مالک بنو۔ الغرض حسین امام نجم الدین کے خوشہ چینوں میں شامل ہو گیا، اور چونکہ بھتیجا تھا ان کے دل میں روز بروز اپنا زیادہ اعتبار پیدا کر گیا، مگر اس کے ساتھ ہی وہ اپنا موقع بھی ڈھونڈ رہا تھا۔ امام کثرت اوقات طلباء اور معتقدین کے مجمع میں رہتے، جس کی وجہ سے 3 مہینے گزر گئے اور حسین کو خنجر نکالنے کا موقع نہ ملا۔ 4 مہینے میں کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اتفاقاً امام کو شدت سے بخار آیا اور کئی دن تک درس و تدریس کا سلسلہ موقوف رہا۔ اس بیکاری کے زمانے میں اکثر طلباء تو ادھر ادھر پھرتے رہے، مگر حسین نے امام کی تیمار داری میں انتہا سے زیادہ گرم جوشی اور سعادت مندی دکھائی۔ شب و روز ان کی دیکھ بھال اور خدمت گزاری میں مصروف رہا۔ امام کو بخار آئے 6واں دن تھا کہ ایک رات کو اتفاقاً ان کے حجرے میں اکیلا حسین ہی تھا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی اور امام بچھونے پر لیٹے ناتوانی کی آواز میں اس سے باتیں کر رہے تھے۔ حسین خلاف معمول آج خاموش تھا۔ ان کی باتوں پر ہنکاری تو ضرور کرتا جاتا، مگر اس کے سوا کوئی اور لفظ زبان سے نہ نکلتا تھا۔ کئی مرتبہ امام کو تعجب ہوا، بلکہ کئی مرتبہ پوچھنے لگے کہ آج تم خاموش کیوں ہو، مگر حسین نے یوں ہی کہہ کے ٹال دیا، اور باہر نکل کر تاروں سے دریافت کرتا تھا کہ رات کتنی آئی۔ آخر آدھی رات گزر گئی اور حسین کو اطمینان ہو گیا کہ اب صبح تک کوئی نہ آئے گا۔ اس بات کا یقین کر کے اس نے حجرے کا دروازہ خوب مضبوطی سے بند کر لیا اور پاس جا کے دیکھا، اور امام کی بھی آنکھ لگ گئی۔ دیر تک کھڑا ان کی صورت دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور ساتھ بساتھ اپنے استاد اور بزرگ پر کاری وار کرنے کے لیے زیادہ تیار ہو جاتا تھا۔ اس قسم کے خون ریز کاموں سے وہ کبھی آشنا نہ تھا۔ دل کو زور دے دے کے ابھارتا تھا، مگر خیالات ایسا پلٹا کھاتے تھے کہ بار بار ہمت ہار دیتا۔ حجرے میں ہر طرف سے ایسی ایسی خیالی باتیں نظر آتیں، اور ان کا ایسا رعب پڑتا تھا کہ معلوم ہوتا کہ جیسے فرشتہ یا کسی اور چیز کی غیر جسمانی مخلوق امام کی حفاظت کر رہی ہے۔ خود امام کا چہرہ اس کے خیال کی آنکھوں میں نہایت ہی نورانی بن کے سفارش کرتا اور کبھی بھیانک اور مہیب نظر آ کے ڈرا دیتا، مگر ان سب خیالات کو اس نے مٹایا۔ شیخ وجودی کا عطا کیا ہوا خنجر نکال کے اس کی باڑھ دیکھی اور یکا یک دل مضبوط کر کے امام کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ امام نے چونک کر آنکھ کھولی تھی اور چلانے ہی کو تھے کہ اس کا بایاں ہاتھ ان کے منہ پر اور خنجر ان کے دل میں تھا۔ چند ہی لمحوں میں امام کی روح پرواز کر گئی۔ خون تمام حجرے میں پھیلا ہوا تھا۔ بے جان لاش خون آلود کپڑوں میں لپٹی ہوئی بستر پر پڑی تھی، اور گویا زور آوری کا کام نہ تھا، مگر حسین کے دل کو اتنی بڑی شدید حرکت ہوئی تھی کہ کھڑا کانپ رہا تھا اور بار بار اپنے ہاتھ کے معصوم شہید کی مظلومانہ لاش کو ڈر ڈر کے دیکھتا۔ آخر اس نے ان سب چیزوں کو اسی حال میں چھوڑا
حجرے کے خوفناک منظر سے سہمی ہوئی آنکھوں سے آخری نظر ڈالی اور دروازہ کھول کے نکلا۔ حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا اور چپکے قدم اٹھاتا ہوا چلا۔ شاید زیادہ وقت نہ ہوا ہوگا کہ شہر کی خانقاہ سے دور نکل گیا۔ نیشا پور کے گرد نہایت ہی مضبوط فصیل تھی اور پھاٹک رات کو بند ہو جاتے تھے، جس کے سبب سے اس وقت اسے باہر نکلنے میں بہت دشواری نظر آئی، مگر جان پر کھیل کر ایک تیرہ و تار بدروح کے ذریعے سے باہر نکلا اور نکلتے ہی نہایت تیزی سے بھاگتا کہ صبح ہونے سے پہلے ہی دور نکل جائے کہ کوئی اسے پا نہ سکے۔ دوسرے دن جب وہ شوق کے پیروں سے اڑتا ہوا خراسان کے مغربی میدان اور جنگل قطع کرتا ہوا چلا جاتا تھا، اس وقت اس کے حواس ذرا ٹھکانے ہوئے اور ظلم و گناہ یاد آیا جو ہر پہلو سے برا تھا۔ اس خیال کے دور کرنے کی برابر کوشش کرتا تھا، مگر بار بار زبان سے ایک آہ کے ساتھ جملہ نکل ہی جاتا تھا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، اور اس کا دل اور اس کا ایمان اس پر لعنت کرتا تھا۔ لعنت اور پھٹکار کی آواز کان میں آتی تھی اور چونک چونک کر کہتا کہ اس فعل کے ذمہ دار شیخ علی وجودی ہیں، مگر خود ہی دل میں قائل ہو جاتا کہ امام کا کام تو میرے ہاتھ اور میری سنگ دلی نے تمام کیا ہے، ذمہ داری کسی اور کے سر کیوں کر جا سکتی ہے؟ اب کے دل نے شیخ کے اصول میں بھی شک پیدا کیا کہ مرشد کے ہاتھ میں صرف ایک بے جان اور غیر ذمہ دار آلے کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ آپ ہی آپ کہنے لگا، نہیں، علماء روحانین کا یہ مسئلہ اگر صحیح ہے کہ ثواب اور عذاب اسی لذت و علم کا نام ہے جو اپنے کردار کے نتائج میں خود ضمیر اور دل کی تحسین و ظلمت سے پیدا ہوتے ہیں، تو انسان کے فعل کا دوسرا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ فرض کرو کہ میں نے ایک کام کیا اور گو وہ کسی مشیر و صلاحکار کے خیال میں اچھا ہو، مگر میرے نزدیک برا اور قابل ملامت ہے، تو اس کے ارتکاب پر میرا دل مجھ پر ضرور لعنت کرے گا، اور جب اسی لعنت کے عالم میں اصلاح شرح میں عذاب سے تعبیر کیا گیا ہے تو بے شک میں دوزخ اور عذاب سے نہ بچ سکوں گا۔ الغرض حسین کے دل نے اسے قائل کر لیا، اب وہ پچھتا رہا ہے اور سخت روحانی تکلیف میں مبتلا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی شیخ علی وجودی کی وقت بھی ویسی ہی دل میں موجود ہے۔ شیخ علی وجودی کی وہ ایسی کرامتیں دیکھ چکا ہے کہ ان پر بدگمانی نہیں کر سکتا، بلکہ بعض اوقات ڈر جاتا ہے کہ شیخ غیب کے دلوں کے حالات سے واقف ہیں، میرے یہ شکوک کہیں ان کو معلوم ہو گئے تو غضب ہو جائے گا، ادھر سے بھی جاؤں گا ادھر سے بھی۔ اتنے بڑے گناہ کے ارتکاب کے بعد زمرد کے وصال سے محروم رہا تو حسرت ہی رہ جائے گی۔ حسین اسی قسم کے خیالات دل میں لیے ندامت کے دریا میں غرق اپنے فعل پر پچھتاتا ہوا شہر حلب میں داخل ہوا، اور شیخ کے سامنے جاتے ہی قدموں پر گرنے کو ہی تھا کہ انہوں نے اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور نہایت ہی جوش سے کہا، حسین، تو اچھا امتحان میں پورا اترا، اب زمرد تجھ سے زیادہ تیری مشتاق ہے۔ اس نور الانوار کے انوار ازلی نے تیرے دل پر پورا انعکاس کیا، اور تیرے جسم کی اس مشت خاک نے یہ صلاحیت پیدا کر لی ہے کہ اس عالم نور اور سرو شبستان کی تجلیات کی متحمل ہو سکے۔ حسین، مگر یا حضرت، میرے دل میں اس ظالمانہ فعل کی نسبت طرح طرح کے شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ شیخ جوش میں آ کے، بے شک پیدا ہوتے ہوں گے، روح اس مادے کی کثافت سے بڑی بڑی دشواریوں سے علیحدہ ہو سکتی ہے، اور صرف یہی چیز ہے جو ان شکوک اور شبہات کو پیدا کرتی ہے۔ وہ مرکز اشراقی جو باوجود لاہی ہونے کے حیات سرمدی کا چشمہ ہے، اس جسمانی روح پر جو قفس عنصری میں قید ہے، اپنے تنوعات و عشق آشکار کر سکتا ہے۔ حسین، مگر اطمینان بخش نصاح ارشاد ہوں کہ دل سے شبہات نکل جائیں۔ شیخ، سن اے حسین، استقلال تیرے شکوک کو دور کر دے گا، بشرط یہ کہ تو ان سے رفع کرنے کی کوشش کرنے میں مشغول رہے، مگر تیرے اطمینان کے لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں تکمیل نفس اسی کا نام ہے، اور یہی منشائے الہیات کا ہے کہ روح کے تعلقات جسم سے علیحدہ کیے جائیں۔ جسمانی افعال پر تصرف کرتے کرتے روح عادی ہو جاتی ہے کہ بلا استعانت مادہ کوئی کام نہ کر سکے، اور وہ روحیں جو جسم کو چھوڑتے وقت انہی مادیات میں پھنس کر رہ گئیں، وہ بعد میں بھی ہر وقت خود کو مادے کے تیرہ و تار قفس میں پاتی ہیں، اور یہی چیز اصطلاح شرع میں ان کا دوزخ ہے۔ نجات کی کوشش یوں ہونی چاہیے کہ زندگی ہی میں روحی علائق جسم سے کم کر دیے جائیں،
اور کوشش کی ابتدا اس سے ہوتی ہے کہ جسم سے ایسے کام لیے جائیں جن سے روح کا تعلق نہ ہو، بےتاب ہو کے ان کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور انسان بہادری اور مضبوطی سے اسے جبراً روکے۔ یہی الہیات کی آئین ہے۔ دوسری یعنی اقلیم وسطی یہ ہے کہ روح ایسے کام کرے جن سے جسم کا تعلق نہ ہو۔ جو لوگ دور دراز شہروں میں اپنی روح سے اثر ڈال دیا کرتے ہیں، ان کی نسبت سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عالم روحانیات کے اس درمیانی فاصلے کو طے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا درجہ ہے کہ قفس جسم سے اپنی علیحدگی حاصل کرے کہ اس نور الانوار کے انکشافات کی جستجو میں مادے سے مبرہ و منزہ ہو کے ملکوت اور عالم لاہوت کی سیر کرے۔ اس اعلیٰ جستجو کے زمانے میں جو کوئی مر جاتا ہے، وہ جسم خاکی کو الوداع کہتے ہی اس نقطۂ اولا واجب العدل سے جا ملتا ہے۔ اس وقت اسے وہ اعلیٰ کمال روحانی حاصل ہوتا ہے کہ جس کی تحصیل کے لیے اس نے عالم مادی کی یہ قید اٹھا دی تھی اور خجستان کے مصائب میں مبتلا ہوا تھا۔ اب اس کی یہ حالت ہوئی ہے کہ ایک طرف تو تعلقات جسدی کی مادی تعلیمات سے اس سے یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جب چاہے اس عالم کے سامنے اپنے آپ کو متخیل و متشکل کر دکھائے، اور دوسری طرف اس میں کمال روحانیت و تجرد اس درجے کا ہوتا ہے کہ جب چاہے اس نقطۂ ازل اور اولا مرکز نور الانوار سے جا ملے۔ لہٰذا اے حسین، تو اس مدرسہ روحانیت کی ابتدائی جماعت میں ہے اور ابھی اس امر کی مشق کر رہا ہے کہ تیرے ارکان و جوارح سے ایسے افعال و حرکات صادر ہوں جن کی طرف تو منسوب کرے۔ یہ لعنت ملامت جو تیرا نفس اور تیری روح تجھ پر کر رہی ہے، یہ اسی تعلق روحی کا نام ہے جس سے قطع کرنے کی کوشش تجھے کرنی چاہیے۔ اور جب تو یہ کمال حاصل کر لے گا کہ روح کو تیرے اعضاء کے کسی فعل کی طرف توجہ ہی نہ ہو، اس وقت دوسرے درجہ توحید میں قدم رکھے گا۔ حسین، تو میں ان الزاموں اور ملامتوں کی پرواہ نہ کروں جو خود میرے دل سے مجھ پر پڑ رہی ہے۔ شیخ، ہرگز نہیں۔ اسی امر کی تجھے مشق کرنا ہے اور نور الانوار کی طرف توجہ کرنی ہی پہلا زینہ ہے۔ حسین، حضرت، آپ اس خداوند جل و علا کو نور الانوار کیوں فرماتے ہیں؟ اس کی رمز میں نہیں سمجھ سکا۔ وہ حضرت رب العزت بے شک نور ہے، مگر الانوار کیوں؟ شیخ برہم ہو کے، وہ نقطۂ وحدت اور سرچشمہ تکوین اس سے بالکل منزہ ہے کہ ہم اپنے مادی خیالات کے صفات کو اس کی جانب منسوب کریں، اور وہ ایسا ہے کہ لیس کمثلہ شیء۔ حسین، مگر خود اللہ جل شانہ نے اپنی ان صفات کو اپنی طرف منسوب کر لیا تو ہمیں کیا تأمل ہے؟ شیخ وجودی کی برہمی کی اب انتہا نہ تھی۔ انہوں نے حسین کو غضب آلود اور سرخ آنکھوں سے گھور کے دیکھا اور بولے، بے شک انسان ظلوم و جہول ہے۔ یہ تیرے خیال میں نہیں آتا کہ ہم محض اسی کے ارشاد کے بموجب ان صفات کو اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ ہم اسے نور کہتے ہیں، مگر چونکہ ہمارے خیال کے نور سے وہ منزہ ہے، لہٰذا اسے الانوار بھی کہہ دیتے ہیں۔ حسین، بے شک صحیح ہے، اب میرا اطمینان ہو گیا، اور انشاءاللہ کبھی اپنے افعال پر نہ پچھتاؤں گا، لیکن امیدوار ہوں کہ اب مجھے وہ سرو شبستان دکھا دیا جائے جہاں میری زمرد اجرام فلکی کے پہلو میں بیٹھی جلوہ افغنی کر رہی ہے۔ شیخ، بہتر۔ یہ کہہ کر شیخ نے اٹھ کے اپنی کتابوں کا صندوق کھولا، اس میں سے ایک چھوٹی کتاب نکالی، پھر اس کے ورق الٹے ایک خط نکالا اور اس کو حسین کے ہاتھ میں دے کے کہا، لے، اس خط کو احتیاط سے رکھ اور اسی وقت روانہ ہو کے شہر اصفہان کی راہ لے۔ یاد رکھ کہ اصفہان کے شمالی پھاٹک کے باہر ایک شکستہ اور قریب الانہدام مسجد ہے۔ اس میں تو ایک فقیر کو پاوے گا جو بظاہر بھیک مانگتا ہے، مگر باطن میں ایک بڑا خدا شناس شخص ہے۔ یہ فقیر ہر وقت اپنے جسم پر دمبے کی کھال اوڑھے رکھتا ہے اور انکساراً یہ صدا لگا کر راہگیروں سے مانگتا ہے کہ دہن سگ بلکمہ دوختہ بہ۔ کاظم جنوبی اس کا نام ہے۔ یہ خط لے جا کے اس کے ہاتھ میں دے اور میرا سلام کہہ۔ رات کو تجھے وہ ایک غار میں لے جائے گا جہاں تو ایک بڑے امام واقف اسرار سرمدی سے ملے گا۔ اسی وقت تو جنت کے مدارج طے کرنا شروع کر دے گا، اور چند ہی روز کی زندگی میں جو زیادہ تر خواب کی سی ہوگی، پھر دوس بریں کے اعلیٰ منازل میں جا پہنچے گا۔ حسین نے خط لے کے شیخ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر رخصت ہونے کے طریقے سے ان کے قدم چومے
اور اصفہان کی طرف رخ کر کے کھڑا ہوا۔ اب اس کا یہ سفر زیادہ اطمینان سے تھا۔ گناہ کی ملامت و ندامت کے اثر کو شیخ علی وجودی کی تقریر نے اس کے دل سے بالکل محو کر دیا تھا۔ امید اور آرزو کا باغ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا، اور معلوم ہوتا تھا کہ گویا زمرد آ کے ہم کنار ہوا چاہتی ہے۔ اسی اطمینان اور انہی مسرتوں کے ساتھ بغداد ہوتا ہوا اصفہان پہنچا۔ شمالی پھاٹک کے باہر مسجد کے دروازے پر متردد کھڑا تھا کہ کان میں آواز آئی، دہن سگ بلکمہ دوختہ بے۔ فوراً دوڑ کے مسجد میں گیا اور شیخ کا خط نکال کر کاظم جنوبی کے ہاتھ میں دے دیا، جو دمبے کی کھال اوڑھے بیٹھا زور سے صدائیں لگا رہا تھا۔ کاظم جنوبی نے حسین کو حیرت و استعجاب کی نظر سے دیکھا اور جوش وحشت کے لہجے میں چلا اٹھا، حذر از اہل علم حذر! مگر جب خط کو پڑھا تو فوراً اٹھ کے بغل گیر ہوا اور کہا، میں نہیں سمجھا تھا کہ شجر معرفت کی ایک شاخ تم بھی ہو۔ آؤ بیٹھو، کھا پی کے آرام کر لو، رات ہو تو تم کو شیخ الجب کے پاس لے چلوں، انہیں حیات الجب اختیار کرنی چاہیے۔ دن چونکہ مظہر النور ہے، لہٰذا دن بھر وہ اپنے اوپر انوار لاہوت اکبر کا انعکاس کرتے ہیں، اور رات چونکہ تیرہ و تار اور نمونہ ظلمت ہے، لہٰذا اسی ظلمت میں وہ مادی پیکروں سے ایک گونا علاقہ پیدا کرتے ہیں۔ حسین، مگر معلوم نہیں مجھ جیسے گناہ گار روح سیاہ کار سے وہ ملنا بھی پسند کریں گے؟ کاظم جنوبی، ضرور ملیں گے، شجر معرفت کی ایک شاخ تم ہو۔ حسین دن بھر اسی مسجد میں رہا، اور شام کے بعد ایک ثلث رات گزر گئی تو کاظم جنوبی اسے ساتھ لے کے بیرون کوہستان کی طرف روانہ ہوا۔ بہت سے نشیب و فراز طے کر کے اور کئی گھاٹیوں سے گزر کر کاظم ایک بڑے غار کے دہانے پر ٹھہر گیا اور زور سے چلایا، یا شیخ! ظلمت مادی میں ایک جگنو چمکا ہے، مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر کاظم جنوبی نے پکار کے کہا، ایک آئینے سے پردہ اٹھا جو تجلیات انوار لاہوتی سے منعکس ہونا چاہیے۔ اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ پھر کاظم جنوبی نے پکار کر کہا، ایک آخیش جی پیکر کا مقید سرو و شبستان جانے کے لیے مصر ہے۔ اس تیسری ندا پر غار کے اندر سے چٹانوں سے گونجتی ہوئی اور اندھیرے میں سنسناتی ہوئی آواز آئی، مرحبا جوان عاملی، مرحبا! جنت کی ایک حور 2 سال سے تیرے فراق میں بے تاب ہے۔ میں نے اپنی سیر لاہوتی میں ایک طرف اس حور کو فردوس بری کے گوشوں میں روتے اور دوسری طرف تجھے راہ طلب میں قدم مارتے دیکھا ہے۔ اب یہیں سے تجھے لذائذ سرو شبستانی حاصل ہونے لگیں گے۔ قدرت کے کرشمے دیکھ۔ اس جملے کے ساتھ ہی غار کی تہ میں ایک روشنی نمودار ہوئی، اور کاظم جنوبی نے حسین سے کہا، بس آگے میں نہیں چل سکتا، مجال نہیں کہ ایک قدم بھی آگے جاؤں۔ حسین، کیوں؟ کاظم جنوبی، اگر یک سرے ہوئے برتر پرم، فروغ تجلی بسو زد پرم، جاؤ اور یقین جانو تم شجر معرفت کی ایک شاخ ہو۔ یہ سنتے ہی حسین نے کاظم جنوبی کو اوپر چھوڑا، خود جوش دل کی بے خودی میں امید و آرزو کے خواب دیکھتا ہوا غار میں اترا۔ تھوڑی دیر تک تو ادھر ادھر کی چٹانوں سے ٹکریں کھاتا رہا، مگر آخر کار انتہا تک پہنچ گیا، جہاں اسے داہنی طرف ایک زینہ ملا۔ اس زینے کے ذریعے سے اور زیادہ نیچے گیا تو اپنے وہم و گمان کے خلاف اس خوفناک کوہستان اور درندوں کے مسکن کے نیچے ایک نہایت وسیع، عالی اور بہت بارونق مکان نظر آیا، جس میں ہر طرف کافوری شمعیں روشن تھیں اور عود و لوبان سلگ رہا تھا۔ در و دیوار پر طلائی رنگ کے نقش و نگار بنائے گئے تھے، اور ان بیل بوٹوں میں رنگین پتھر اور شیشے کے ٹکڑے جڑے ہوئے تھے، جن پر شمعوں کا عکس پڑ کے ہر سمت ایک عجیب عالم پیدا کرتا تھا۔ حسین اس تمام سامان عیش کو دیکھ کر مبہوت و خود رفتہ ہو گیا، اور بے صبری کے جوش میں چلا اٹھا، کیا فردوس بری یہی ہے؟ کہیں قریب ہی تسلی آمیز لہجے میں آواز آئی، مگر سرو شبستان کے بسر کرنے کے لیے یہ پہلی منزل ہے، جہاں ٹھہر کے وہ اس قابل بنائے جاتے ہیں کہ جنت کی مسرتوں کو یکا یک دیکھ کے از خود رفتہ نہ ہو جائیں۔ حسین، مگر آپ کون ہیں اور کہاں ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے شکر گزار ہوں؟ میں تیرے قریب ہی ہوں۔ ناگہاں ایک آواز آئی، منقش پردہ
جو پہلے دیوار کا دھوکہ دے رہا تھا کھنچ کے نظر سے غائب ہو گیا، اور ایک معمر قوی الجثہ نہایت ہی نورانی صورت کا آدمی نظر آیا جو زرتار مسند پر گاؤ تکیے سے لگا ہوا عجیب بے پرواہی اور بے نیازی کی شان سے بیٹھا تھا۔ اس کا نورانی چہرہ آئینے کی طرح صاف تھا، اور اس وقت چاروں طرف سے شمعوں نیز در و دیوار کے شیشوں کی زو پڑنے سے آفتاب کی مثل چمک رہا تھا۔ سفید لمبی داڑھی آفتاب کی کرنوں کی طرح چمک رہی تھی۔ حسین یہ نورانی صورت دیکھتے ہی پروانے کی طرح دوڑ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا، فرمائیے آپ کون ہیں؟ شاید رضوان آپ ہی کا نام ہے۔ پیر مرد: نہیں، ابھی تو اسی تیرا خاکدان انصری کی حدود میں ہے، مگر ہاں، تیری آنکھوں پر سے پہلا پردہ اٹھا ہے۔ اہل دنیا مجھے شیخ الجب، غار والا شیخ کہتے ہیں، مگر اہل حقیقت کی اصطلاح میں طور معنی کہلاتا ہوں۔ حسین حیرت سے: طور معنی حقیقت میں وہی نور ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر نظر آیا تھا۔ طور معنی، مگر تو اسے 70,000 حجابوں کے اندر سے دیکھ رہا ہے۔ حسین: للہ، وہ سب پردے بھی اٹھا دیجئے۔ طور معنی: ابھی ان مادی کثیف آنکھوں میں اس کی قابلیت نہیں، مگر صبر کر، اسی کا سامان ہو رہا ہے، یہ سب پردے اٹھ جائیں گے۔ یکا یک ایک خوبصورت نو عمر لڑکے نے آ کے ایک شربت کا لبریز جام طور معنی کے ہاتھ میں دے دیا، اور طور معنی نے اپنے ہاتھ سے حسین کی طرف بڑھا کے کہا، اس جام کو پی اور ملکوت سے ایک درجہ اور قریب ہو جا۔ حسین نے وہ جام فوراً پی لیا، جس کے ساتھ ہی اس کا دماغ چکر کھانے لگا اور طور معنی کے ساتھ لپٹ کے غافل ہو گیا۔ اس غفلت اور خود وارفتگی کی نیند میں کئی دفعہ اس کی آنکھ کھلی اور ہر مرتبہ اپنے آپ کو نئے مقام میں پاتا تھا، کسی سرسبز و شاداب میدانوں میں ہوتا، اور کبھی وحشت ناک اور پرخطر گھاٹیوں میں۔ ہر بیداری میں فرشتہ یا انسان، مگر غیر معمولی قسم کے لوگ اسے سرو شبستان کے اور زیادہ قریب ہونے کا یقین دلاتے، اور وہ یقین کر لیتا۔ آخر ایک مرتبہ اس کی آنکھ کھلی تو ایک نئے نوجوان شخص کے پاس تھا۔ یہ شخص حریر سفید کے کپڑے پہنے تھا، جس پر سنہرا کام تھا۔ اس کے سر پر نہایت ہی بیش قیمت تاج تھا، اور اس میں اعلیٰ درجے کے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ حسین کی آنکھ جیسے ہی اس خوبصورت نوجوان کے سامنے کھلی جو شاہانہ لباس پہنے اور مرصع تاج سر پر رکھے ہوئے تھا، وہ نہایت ہی التجا و عاجزی کے لہجے میں کہنے لگا، امیدوار کو انتظار نے بے صبر کر دیا ہے۔ شخص: اے جسم خاکی، تو مراحل تحیر کو طے کر چکا، تجھے نہیں خبر کہ تو آسمان کے قریب اور فردوس بریں کے دروازے پر ہے۔ اب نہ گھبرا، ملائکہ مقربین تیرے انتظار میں ہیں، اور حوریں تیرے لیے بناؤ سنگھار کر رہی ہیں۔ حسین: اور آپ کون ہیں؟ شخص: میں وہ برزخ ہوں جو لاہوت و ناسوت میں واسطہ ہے۔ یہی میرا جسم ہے جو کبھی نور بن کے سینے پر چمکا تھا، یہی وہ نور ہے جو مسیح علیہ السلام کے جسم سے خدا کی شان دکھاتا تھا اور مردوں میں زندگی کا چراغ روشن کر دیتا تھا، یہی وہ نور ہے جو اشراق مجرد کی شان سے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں چمکا، اور یہی وہ نور ہے جو امامت کے مشعل روشن کر کے معصوم جسدوں کو بدلتا ہے۔ حسین: تو آپ جبرائیل ہیں؟ شخص: جبرائیل میرے تنوعات کی ایک چھوٹی سی شمع ہے۔ حسین: شاید آپ وحی لا یموت ہیں۔ شخص: وحی لا یموت نہیں، حی لا یموت، مگر اس تشخیص کے ساتھ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ گو یہ ضرور کہوں گا، انا خالق الارواح، انا خالق الاسباح، لیکن اس وقت تو ایک پیکر تحیر میں ہوں، اور وہ امام بن کر نمودار ہوا ہوں جس پر ایمان لانا ہر مکلف کا فرض ہے۔ حسین: ہاتھ سے ہاتھ ملا کے تو میں بھی آپ کی امامت کے لیے اس مظہر نقطہ وحدت کے ہاتھ پر بیعت کروں؟ شخص: حسین سن، تو منزل مقصود کو پہنچ گیا، مدارج صعود طے ہو گئے، اور ان قریب تو اس پرشوق آغوش میں ہوگا جو 2 سال سے تیرے لیے کھلی ہے۔ اگرچہ اب کوئی عبادت دنیاوی تجھ پر فرض نہیں، تاہم عرضی کثافت کا باقی ماندہ اثر دل سے نکال ڈالنے کے لیے ضرور ہے کہ اس سرو شبستان کے پھاٹک پر 3 دن تک بیٹھ کے تو ایک مختصر سی عبادت کرے، 3 شبانہ روز تیری زبان سے نکلتا رہے،
کہ مرکز النوری اغرکنی فی بحری انواری کا، مگر شرط یہ ہے کہ چاہے کچھ کھا لے مگر ان 3 دن میں پانی کا کوئی قطرہ تیرے حلق سے نہ اترے۔ اتنا کہہ کر یہ تاجدار شخص 3 روٹیاں چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کے جاتے ہی مکان کے سب دروازے یکا یک اور ایک ساتھ بند ہو گئے۔ پہلے تو یہ اپنی تنہائی کی حالت دیکھ کر گھبرایا، مگر فوراً اس آخری مرشد و امام کی نصیحت یاد آئی اور ریاضت اور وظیفہ میں مشغول ہو گیا۔ علل اتصال ایک ہی جملہ کہتے رہنے اور پھر پانی نہ پینے کا یہ نتیجہ تھا کہ تیسرے روز پیاس نے مجنون بنا دیا تھا۔ ہونٹوں سے لے کے سینے تک سارا گلا خشک تھا اور سوائے سائیں سائیں کے اور کوئی آواز نہ نکلتی تھی، مگر زمرد کے شوق میں وظیفے سے زبان بند نہ ہوئی اور اسی استقلال اور خود فراموشی سے دعا پڑھتا جاتا تھا۔ تیسرے روز حسین زبان حال سے العطش پکار رہا تھا کہ وہ تاجدار نوجوان شاہانہ لباس پہنے ہوئے آیا اور کہا، لے اب سفر جنت کے لیے تیار ہو، تیری ریاضت پوری ہوئی، تو نے سب مراحل یقینی طے کر لیے اور کوئی چیز باقی نہ رہی جو اس راہ میں تیری مزاحم ہو، مگر تو پیاسا ہے، ذرا اپنے آپ کو تازہ دم کر لے۔ اس شخص کی زبان سے یہ جملہ پوری طرح نکل نہ پایا تھا کہ ایک حسین و نازنین عورت ایک سونے کا مرصع جام ہاتھ میں لیے جو ایک خاص قسم کے لطیف و خوش رنگ شربت سے لبالب تھا، حاضر ہوئی۔ اس شخص نے جام کو حسینہ کے ہاتھ سے لے کر حسین کی طرف بڑھایا اور کہا، لے یہ شراب طہور ہے جس کے دور فردوس بری میں ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اس کے پینے سے تیری پیاس، ماندگی، تھکن اور جملہ بدمزگیاں جاتی رہیں گی اور تو ایک نہایت ہی نورانی اور روحانی سرور کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ حسین نے فوراً جام لے کے منہ سے لگا لیا اور پیاس کی ایسی شدت تھی کہ وہ 2 ہی گھونٹ میں اتار گیا۔ ایک لہجہ گزرا ہوگا کہ اسے سر میں گرانی سی محسوس ہونے لگی، جس کے ساتھ ہی خمار آلود آنکھیں جھپک جھپک کے بند ہو گئیں۔ وہ بے ہوش تھا اور بے ہوشی بھی ایسی کہ سر و پا کی خبر بھی نہ تھی۔ چوتھا باب فردوس بری۔ حسین کو خبر نہیں کہ یہ غفلت کتنی دیر تک اس پر طاری رہی، لیکن مدہوشی تھوڑی کم ہوئی تھی اور نشہ اترنا شروع ہوا تھا کہ ایک نہایت ہی دلکش اور وجد آور نغمے کی آواز کان میں آئی، اور ایسا معلوم ہوا کہ گویا دل فریب و دل ربا پری پیکروں کا ایک طائفہ عجیب و غریب اور انتہا سے زیادہ پر لطف باجوں اور رمز امیر کے ساتھ اپنے نور کے گلوں سے ولولہ خیز بہار کی مسرت انگیز دھن میں یہ ترانہ مبارکباد گا رہا ہے کہ سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ایک جوش مسرت کی بے اختیاری سے اس نے گھبرا کے آنکھیں کھول دیں۔ ہر طرف ایسا سما نظر آیا کہ جدھر نظر جاتی ہے کرشمہ دامن دل می کشد کے جائیں جاست۔ حسین نے اس وقت اپنے آپ کو اس حالت میں پایا کہ ایک طلاکار اور مرصع کشتی میں سوار ہے اور نازک بدن اور پری جمال لڑکوں کی کوشش سے وہ کشتی ایک پتلی مگر بہت ہی دلکش نہر کے کنارے ابھی ابھی آ کے ٹھہری ہے۔ نرم اور نظر فریب سبزے کو شفاف اور پاک و صاف پانی اپنی روانی میں چومتا ہوا نکل جاتا ہے۔ بعض مقامات پر گنجان اور سایہ دار درخت ہیں جو پیچیدہ اور خمدار زلفوں کی طرح نہر کی گوری مگر نم آلود پیشانی پر دونوں طرف جھکے پڑتے ہیں، مگر جہاں پر کشتی کنارے لگی ہے وہاں ایک کشادہ مرغزار ہے۔ ان خوبصورت ملاحوں کے کہنے کے بموجب وہ کشتی سے اتر کے سبزہ رویدہ کی سیر کرنے لگا۔ وہاں جا کر دیکھا تو اور حیرت ہوئی، پانی کے پاس ہی سبزے کا ایک پتلا اور برابر حاشیہ چھوڑ کے شگفتہ اور خوش رنگ پھولوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو نہر کے دونوں طرف حد نظر تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ اگرچہ پھولوں میں شادابی اور خوش رنگی کی وہی شان ہے جو خود روح پھولوں میں نظر آتی ہے، مگر اس قدرتی اجتہاد کے ساتھ خوش رنگی لیاقت بلکہ بظاہر فوق العادت ہوشیاری و دانائی سے چمن بندی کی گئی ہے۔ چمنوں کی بعض قطاریں تو ایسی ہیں جن میں ایک ہی قسم کے اور ایک ہی رنگ کے پھول ہیں، اور معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک ہی قوم اور ایک ہی وردی کی فوج مختلف کیمپوں پر تقسیم ہوتی چلی گئی ہے، مگر اکثر چمن ہیں جن میں مختلف رنگ کے پھولوں کو ترتیب دے کر
زمین پر ایسی گلکاریاں کی گئی ہیں کہ عقل انسانی حیرت میں آ جاتی ہے۔ سارا مرغزار اور ساری وادی جو کوسوں دور تک پھیلی ہوئی ہے اور جیسے خوبصورت متوازی اور سرسبز و شاداب پہاڑوں نے اپنے حلقے میں لے لیا ہے، ان چمنوں اور پھولوں سے بھری ہے، اور مختلف نہریں جو پانی کی چادریں بن بن کے پہاڑوں سے اترتی ہیں انہی چمنوں اور پھولوں کو درمیان جا بجا بہہ رہی ہیں، اور ان کے پانی نے خواہ پھولوں کی خوشبو سے متاثر ہو کے کسی اور وجہ سے گلاب اور کیوڑے کی شان پیدا کر لی ہے۔ یہ نہریں زبان حال سے پکار پکار کے کہہ رہی ہیں کہ ہم ہی تسنیم و سلسبیل ہیں۔ راستوں اور روشوں کی ترتیب میں معجزہ نما کیفیت پیدا ہو گئی ہے کہ ہر چمن کے ایک پہلو کو نہر دھوتی ہے تو اس کے دوسرے پہلو کو ایک چھوٹی سی خوش نما سڑک اپنی آغوش میں لیتی ہے۔ یہ سڑک چمن سے بھی زیادہ کمال صناعی دکھا رہی ہے۔ مختلف قسم اور مختلف رنگ کے سنگ ریزے بچھا کے کوئی سڑک فیروزے کی، کوئی یاقوت کی اور کوئی نیلم کی بنا دی گئی ہے۔ پھر ترتیب میں یہ لطف ہے کہ جس رنگ کے پھولوں کا چمن ہے اسی کی مناسب و موزوں رنگ کی نیلی خوش نما سڑک اس کے پہلو سے گزری ہے۔ نغمہ سنج طیوران چمنوں میں اڑتے پھرتے ہیں، پھولوں کے قریب بیٹھ بیٹھ کے عشق و محبت کی داستان سناتے ہیں، اور خدا جانے کس کمال استادی سے تعلیم دی گئی ہے کہ اکثر جانے والے جہاں دیگر اطراف میں پری پیکروں کے نورانی گلوں سے خیر مقدم کا ترانہ سنتے ہیں، وہاں ان نغمہ سنج طائروں کا ساز بھی اپنے قدرتی ارغنوں سے یہی کلمہ خیر مقدم سناتا ہے کہ سلام علیکم تب تم فادخلوہا خالدین۔ حسین نے نہایت حیرت و جوش سے دیکھا کہ ان چمنوں میں جا بجا نہروں کے کنارے سونے چاندی کے تخت بچھے ہیں جن پر ریشمی پھول دار کپڑوں کا فرش ہے۔ لوگ پرتکلف گاؤ تکیوں سے پیٹھ لگائے دل فریب اور ہوش ربا کم سن لڑکوں کو پہلو میں لیے بیٹھے ہیں اور جنت کی بے فکریوں سے لطف اٹھا رہے ہیں۔ خوبصورت آفت روزگار لڑکے کہیں تو سامنے دس بستہ کھڑے ہیں اور کہیں نہایت ہی نزاکت اور دل فریب حرکتوں سے ساکی گری کرتے ہیں۔ شراب کے دور چل رہے ہیں اور گزک کے لیے سدھائے یا قدرت کے سکھائے ہوئے طیور پھول دار درختوں سے پھل توڑ توڑ کے لاتے ہیں اور ان کے سامنے رکھ کے اڑ جاتے ہیں۔ پھل ہی نہیں، یہ خوشنما طیور کپڑوں میں لپٹے ہوئے کبابوں کی پوٹلیاں بھی لاتے ہیں اور ان کے لیے مے کشی اور شاہد پرستی کا پورا سامان فراہم کر دیتے ہیں۔ سب سے زیادہ حسین چیز جس نے حسین کو متوجہ کیا وہ یہ تھی کہ سب لوگ بے غل و غش نہایت بے فکری اور اطمینان سے ان لذتوں کے مزے لوٹ رہے تھے، اور خبر بھی نہ ہوتی تھی کہ پاس سے کون گزرتا ہے اور انہیں کس نظر سے دیکھتا ہے۔ نہ کسی کو کسی سے حسد تھا اور نہ کسی کو کسی لطف کے چھپانے کی ضرورت تھی۔ بہشت آں جا کہ آزارے نباشد، کسے رابا کسے کارے نباشد۔ یہ عالم دیکھ کے حسین کے دل میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہوا۔ اس نے کسی قدر بلند آواز سے کہا، بے شک فردوس بریں یہی ہے، یہیں آ کے نیکوکاروں اور ایمانداروں کو اپنے اعمال نیک کا صلہ ملتا ہے، مگر افسوس اے زمرد تو کہاں۔ یہ جملہ ناتمام ہی تھا کہ پاس کے چمن کے پھولوں کے نیچے سے ایک شیریں اور دلکش آواز سے کسی نے کہا، تو ابھی جنت کے چمنوں ہی کو دیکھ رہا ہے، ذرا محلوں اور قصروں کو بھی نظر اٹھا کے دیکھ۔ اس نے یہ آواز سنی ہی تھی کہ سامنے سے ایک نہایت ہی نازک اندام اور قیامت خیز نازنین نے گلے میں باہیں ڈال دیں اور مسکرا کر کہا، میں بھی تیرے لیے ہوں۔ حسین ذرا جھک کر اس سے علیحدہ ہوا، غور سے اس کی صورت دیکھ کر کہا، مگر میں پیاری زمرد کے سوا کسی کو نہیں چاہتا۔ نازنین، وہ بھی مل جائے گی، آپ کی خوشی کا پیمانہ تنگ ہے، ذرا ان سروری مسرتوں سے نگاہ اور دل آشنا ہو لیں تو ان سے ملیے گا۔ دیکھیے جو سامنے موتی کا قصر ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے اور زمرد اسی میں ہے۔ حسین نے نظر اٹھا کے اس رفیع الشان قصر کو دیکھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی نظر دیگر عمارتوں پر بھی جا پڑی۔ اسے نظر آیا کہ یہ عمارتیں باغوں سے بھی زیادہ مسرت انگیز ہیں، بعض بالکل سونے کی، بعض مونگے کی اور بعض موتیوں کی نظر آتی ہیں۔ تمام مکانات جو حسب حیثیت محل، قصر اور کوشک کے لفظ سے تعبیر کیے جا سکتے ہیں،
مذکورہ اشیاء کے علاوہ انہی میں کوئی فیروزے کا، کوئی زمرد کا، کوئی یاقوت کا اور کوئی ہیرے کا ہے۔ موتی کے محل جن میں سے ایک حسین کے لیے ہے، ایسے آبدار رنگ میں رنگے ہوئے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک ایک ہی موتی میں ترشے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں جا بجا صدف صادق کے جھلکتے ہوئے ٹکڑے جڑے ہیں۔ تمام محلوں پر علاوہ اس رنگ کے جس طرف وہ محل منسوب ہیں، ہر در و دیوار کے گرد بلور اور شیشے کے ٹکڑوں کا حاشیہ بنا ہوا ہے، اور ان حاشیوں کے نیچے ڈاک دی ہوئی ہے۔ یہ آئینے دن کو آفتاب کی اور رات کو ہزار ہا کافوری شمعوں کی روشنی میں اس قدر جگمگا اٹھتے ہیں کہ تیز سے تیز نگاہ چندھیانے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ان دیواروں میں اندر باہر جواہرات جڑے ہیں جو اپنی کرنیں چمکا چمکا کے ایک عجیب لطف پیدا کرتے ہیں۔ باہر تقدیر، اس مجموعی سامان سنہری روح پہلے اور رنگ برنگ کے کسروں، ان کے آئینوں اور جواہرات نے ہر چہار طرف ایک ایسی کیفیت بنا رکھی ہے کہ نظر پڑتے ہی انسان کے دل میں ایک جوش اور ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ حسین ان محلوں کو دیکھ کر ذرا مبہوت کھڑا رہا، مگر ہوش کے آتے ہی اس خاص محل کی طرف متوجہ ہوا جس کی نسبت اس پری پیکر کی زبان سے سنا تھا کہ خاص اس کے لیے ہے اور جس میں پیاری زمرد کے ملنے کی امید تھی۔ اس نے کسی چیز کی طرف نظر اٹھائی، نہ کسی سامان عشرت کو دیکھا، اور سیدھا اس قصر کے دروازے پر جا پہنچا۔ زمرد استقبال کے لیے محل سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ ایک غیر معمولی مگر نہایت دل ربا وضع سے بال کھولے اور زلفوں کو شانوں اور پیٹھ پر بکھیرے کھڑی تھی۔ آنکھیں دو چار ہوئی تھیں کہ بے اختیاری کے جوش میں دونوں کی زبانوں سے ایک دوسرے کا نام نکلا اور وہ دوڑ کے لپٹ گئے۔ حسین تو حسرت میں تھا ہی، زمرد کے چہرے سے بھی ایک غیر معمولی مسرت و جوش دیکھ کر بے اختیار ہو کے رونے لگا۔ اس کی سانس سے رونے کا پتہ پا کے زمرد نے اپنے آپ کو علیحدہ کیا اور کہا، حسین، یہاں رونا حرام ہے، بس آنسو پونچھ ڈالو۔ حسین، آنسوؤں کو پونچھ کے؟ زمرد، یہی فردوس بری ہے۔ زمرد، یہی۔ حسین، تم یہاں چلی آئیں اور مجھے اس درد و الم میں چھوڑ دیا۔ زمرد، یہ تو میرے اختیار کی بات نہ تھی، مجھے تو ایک اتفاقی شہادت نے یہاں پہنچایا ہے، مگر تمہاری زندگی باقی تھی اور ضرور تھا کہ اتنے مدارج و مراحل طے کر کے یہاں آؤ، مگر اس جنت میں بھی تم کبھی چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ کیا کہوں، کس قدر دشواریوں سے مجھے اتنی اجازت ملی ہے کہ تمہیں اپنے پاس آنے کا راستہ اور طریقہ بتاؤں۔ حسین، میرے تو ایسے اعمال تھے کہ شاید مرنے کے بعد بھی یہاں نہ پہنچ سکتا، صرف تمہاری محبت تھی جو خضر طریقت بن کے لائی۔ زمرد، میری محبت؟ حسین، ہاں، تمہاری محبت۔ زمرد، لیکن اگر تمہارے دل میں طلب صادق نہ ہوتی تو میں کیا کر سکتی تھی؟ حسین، مگر اس طلب سے تھوڑا ہی ممکن تھا کہ اس ملائے اعلیٰ میں آ پہنچتا۔ میں تو دل میں ٹھان چکا تھا کہ اس قبر کے پاس اور اس چٹان کے سامنے جس پر تمہارا نام کندہ ہے پڑے پڑے دم توڑ دوں گا۔ زمرد، خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، اب اندر چل کے آرام سے بیٹھو، شراب طہور کے دو دو جام پیو اور دیکھو اس خداوند جل و علا نے تمہارے لیے کیسے کیسے سامان راحت اور کیسی کیسی لذتیں فراہم کر رکھی ہیں۔ یہ کہہ کر زمرد حسین کو اندر لے گئی۔ جس وقت حسین نہر کے کنارے کشتی سے اترا ہے، سر شام کا وقت تھا مگر اب رات ہو گئی تھی۔ ہر طرف کافوری شمعیں روشن ہوئیں، ایک خاص قسم کی ٹھنڈی روشنی جس کا پتہ نہ چلتا تھا کہ کہاں سے آتی ہے اور کیوں کر پیدا ہوتی ہے، دروازوں اور بند کھڑکیوں اور چھت کے روشن دانوں سے رہ رہ کے چمک اٹھتی تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ گویا یکا یک ہزار مہتابیاں چھوڑ دی گئیں۔ اس تیز روشنی میں شمعیں ماند پڑ جاتی تھیں اور سارے ہم صحبتوں کا چہرہ ایک دوسرے کو پیارا اور دل فریب نظر آنے لگتا تھا۔ اس غیبی روشنی کو حسین نے حیرت سے دیکھا اور دریافت کیا کہ یہ کیسی روشنی ہے۔ وہ بار بار دروازے سے باہر جھانک کے دیکھتا مگر کچھ حال نہ کھلا۔ صرف اتنا معلوم ہوا کہ اس روشنی کا مرکز و منبع ارد گرد کی پہاڑیوں کی چوٹی پر ہے، جہاں وہ زیادہ چمکتی ہے اور وہیں سے اس کی کرنیں آ کے تمام مکانات کو روشن کر دیتی ہیں۔ ایک یہ بات اس نے دیکھی کہ جب روشنی پوری اور کمال پر آ جاتی تو چاروں طرف سے لوگ چلا اٹھتے ہیں، الا ھذا الذی وعدنی ربی۔ سب کے ساتھ ایک بے اختیاری کے جوش میں یہی کلمہ خود حسین کی زبان سے بھی کئی مرتبہ نکل گیا۔ جب اس روشنی کا راز حسین کے لیے حل نہ ہو سکا تو اس نے زمرد سے پوچھا، یہ کیسی روشنی ہے؟ زمرد،
تم نے نہیں پہچانا؟ یہ وہی نور الہی ہے جو موسیٰ کو وادی ایمن میں نظر آیا تھا۔ تم نے قرآن و حدیث میں پڑھا ہے کہ جنت میں خدا کا دیدار ہوگا، اس سے یہی نور عبارت ہے۔ حسین، تو یہی خدا بند جل و علا ہے؟ زمرد: یہ تو نہیں کہہ سکتی، مگر ہاں، اس کے تنوع اولا کی سب سے زیادہ مکمل اور سچی تصویر یہی ہے۔ یہ جواب سن کر حسین اس نور کے سامنے سجدے میں گر پڑا، مگر زمرد نے اٹھایا اور کہا، یہاں عبادت کی تکلیف نہیں، یہ نور صرف اس غرض سے ہے کہ لوگوں کے دل میں اطمینان کی مسرت پیدا ہو۔ اب حسین نے مکان کے فرش اور تمام سامان کو دیکھا اور اسے یقین ہو گیا کہ یہ سب نوری سامان ہے جو دنیا میں نہ کبھی انسان کے دل میں گزرا ہے، نہ کسی کے قیاس و گمان میں آ سکتا ہے۔ زمرد اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے یہاں کی عجوبہ چیزیں دکھاتی پھرتی تھی، اور حسین ہر چیز پر خدائے ذوالجلال والاکرام کی قدرت و رحمت کا جوش و خروش سے اعتراف کرتا تھا۔ آخر پھرتے پھرتے ایک مقام پر رک گیا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ زمرد سے لپٹ گیا اور کہا، یہ سب لطف اور سارے سامان عیش کے ہیں، مگر زمرد، میرے لیے کوئی تجھ سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ زمرد: یہی محبت تمہیں یہاں لائی ہے، ورنہ یہ وہ مقام ہے جہاں کسی زندہ انسان کا بہت کم گزر ہوتا ہے۔ یہ تمہاری بڑی فضیلت ہے کہ اس جسم خاکی کے ساتھ اس نورستان میں آ پہنچے۔ حسین کو جنت میں پھرتے اور زمرد کے حسن و جمال سے لطف اٹھاتے پورا ایک ہفتہ گزر گیا ہوگا، اور یہ ہفتہ اس حالت میں گزرا کہ دلکش اور نشاط انگیز نغموں کی آواز پر اثر کانوں میں گونجتی رہتی تھی۔ بہت سی حوریں اس کی خدمت کو حاضر تھیں اور سب پری جمال و زاہد فریب تھیں، مگر اسے زمرد کے سوا کسی سے کچھ علاقہ نہ تھا۔ ہر وقت زمرد کی بغل میں ہاتھ رہتا اور دونوں ہمیشہ فرحت بخش وادیوں اور روح افزا مرغزاروں میں ٹہلتے رہتے۔ زمرد نے اتنے زمانے میں پھر پھر کے اسے یہاں کی تمام نزہت گاہیں اور سب عجائبات دکھا دیے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا، زمرد، میں سنتا تھا کہ جنت میں ہمیشہ صبح کا وقت ہوتا ہے، مگر آ کے دیکھا تو یہاں بھی دنیا ہی کے سے تغیرات موجود ہیں۔ زمرد: اس امر میں لوگوں کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر وقت صبح ہی رہتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اور کسی وقت کا لطف انسان یہاں اٹھا سکتا ہی نہیں۔ ایسا ہو تو جنت سے ایک بڑا لطف اٹھ جائے۔ اصل مطلب یہ ہے کہ یہاں ہر وقت کوئی ایسا مقام ضرور مل جائے گا جہاں انسان جس وقت کا چاہے لطف اٹھائے۔ حسین: کیوں کر؟ زمرد: زبان سے کہنے کی نہیں، میں چل کے تمہیں آنکھوں سے دکھائی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر زمرد اسے لیے ہوئے محل سے باہر نکلی اور کہا، دیکھو، یہاں دوپہر کا سماں ہے، اب آگے چلو۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ایک ایسے درختوں سے گھرے ہوئے سبزہ زار میں پہنچے جہاں آفتاب کی روشنی کو درخت روکے ہوئے تھے۔ ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا اور مشرقی کلہ ہائے کوہ سے ہلکی ہلکی روشنی نمودار ہو رہی تھی۔ زمرد یہاں پہنچ کے بولی، دیکھو، یہ صبح کا وقت ہے۔ حسین: بے شک ہے۔ زمرد: آگے چلو۔ یہاں سے روانہ ہو کے تھوڑی دیر میں دونوں ایک ایسی چھوٹی سی وادی میں پہنچے جو ہر طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی تھی۔ یہاں بھی درختوں نے خفیف تاریکی پیدا کر دی تھی اور ذرا فاصلے کے مقامات پر ہلکا دھواں اٹھتا نظر آ رہا تھا۔ کہیں کہیں طیور کے چہچہانے کا شور بلند تھا اور مغرب کے قلعے پر آفتاب کے غروب ہونے کی بھی شعاعیں نظر آ رہی تھیں۔ زمرد نے یہاں رک کے کہا، اور یہ شام ہوئی۔ حسین: اس میں کسے شک ہو سکتا ہے؟ زمرد: دن کا سماں دیکھ چکے اور شام بھی دیکھ لی، صرف رات کا وقت باقی ہے، چلو وہ بھی دکھائی دیتی ہوں۔ یہاں سے واپس آ کے زمرد حسین کو لیے ہوئے ایک پہاڑ کے غار میں داخل ہوئی جہاں نہایت خوبی سے ایک نشیبی راستہ بنا ہوا تھا۔ زینے نہ تھے، بلکہ زمین جو پختہ سطح اور رنگ برنگ کی تھی ساتھ بساتھ نیچی ہوتی جاتی تھی۔ اس زمین دوز راستے میں جاتے جاتے دونوں ایک نہایت ہی عالی شان اور پر لطف جگہ میں پہنچے جہاں ہر جگہ کافوری شمعیں روشن تھیں۔ جھاڑا اور فانوس کثرت سے لٹک رہے تھے، اور در و دیوار اور شیشے کے رنگ برنگ ٹکڑوں کو ان شمعوں کی شاخیں کچھ ایسی عجیب روشنی سے چمکا رہی تھیں کہ نظر خیرہ ہو جاتی تھی۔ زمرد: دیکھو، یہ رات ہے، اور کیسی پیاری رات۔ حسین: پیاری زمرد، اگر تو ساتھ ہو تو ہر چیز پیاری ہے۔ یہ سب سامان دیکھ کے دونوں اپنے قصر میں واپس آئے اور باہم عشق و محبت کی باتیں کرنے لگے، مگر پہلے زمرد اب کسی قدر افسردہ تھی۔ اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ زبردستی کوشش کر کے چہرے کو بشاش بناتی ہے، مگر دل اندر سے بیٹھا جاتا ہے۔ حسین نے اس امر کو حیرت سے دیکھا اور کہا، زمرد،
اس فردوس بری میں آج تم مجھے ملول نظر آتی ہو۔ زمرد: نہیں، مگر ہاں، گزشتہ مفارقت کسی کسی وقت یاد آ جاتی ہے تو خام خواہ دل بھر آتا ہے۔ حسین: مگر خدا نے وہ مصیبت کاٹ دی ہے، اور اب امید ہے کہ ہم دونوں ہمیشہ یوں ہی ایک دوسرے کے وصل سے حظ اٹھاتے رہیں گے۔ زمرد: خدا کرے ایسا ہو، مگر حسین مجھے اس کی امید نہیں۔ حسین حیرت سے: امید نہیں؟ حیف ہے، یہاں کے لطف تو سرمدی و ابدی ہیں۔ یہاں نہ کسی کا دشمن کا اندیشہ ہو سکتا ہے، نہ کسی حاسد کے حسد کا، پھر نا امیدی و حسرت نصیبی کا کیا سبب؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ زمرد: بے شک، مگر تم یہاں قبل از وقت آئے ہو، اور ابدی اور سرمدی لطف اٹھانے کے لیے وہی لوگ آتے ہیں جو مرنے کے بعد دنیا سے قطع تعلق کر کے آئیں گے۔ تم نے ابھی اس مادی دنیا کے علائق قطع نہیں کیے، اور اس مادی جسم کو ساتھ لائے ہو، جس کو وہیں دنیا میں چھوڑنے کے لیے تمہیں ایک روز اس عالم میں جانا ضرور ہے۔ دیکھو، حضرت مسیح یہاں زندہ آئے اور اب تک ہیں، مگر انہیں کبھی کسی لطف میں پورا مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ قفس عنصری چھوڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر جانا ہے۔ اصل یہ ہے کہ کثافت مادہ اس نورستان میں نہیں۔ حسین: افسوس، پھر کب جاؤں گا؟ زمرد: جب حکم ہو جائے گا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلدی جانا پڑے گا، اس لیے کہ وہاں کی شدید ضرورتیں تمہیں بلا رہی ہیں۔ حسین یہ سن کے آپ دیدہ ہو گیا اور نہایت جوش دل سے ایک آہ سرد بھر کر بولا: روئے گل سیر ندیدم و بہار آخر شد۔ مجھے تو ابھی تیرے وصال کا لطف بھی نہیں حاصل ہوا، مگر زمرد مجھ سے تو اب نہ جایا جائے گا۔ اس وقت سے میں ہر وقت تیرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے رہوں گا، تاکہ کوئی مجھے تجھ سے جدا نہ کرے۔ یہ سن کے زمرد بھی آپ دیدہ ہو گئی اور بولی: حسین، یہ امر تمہارے اختیار سے باہر ہے۔ جب وقت آئے گا تمہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور ادنا غنودگی تمہیں اس عالم میں پہنچا دے گی۔ حسین رو کر: تو پھر تو مجھ سے تمہارے فراق کی مصیبت نہ برداشت کی جائے گی، جاتے ہی اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا، اور تم سے چھوٹے ایک گھڑی بھی نہ گزری ہوگی کہ پھر تمہارے پاس پہنچوں گا۔ زمرد: کہیں ایسا غضب نہ کرنا، خودکشی کر لی تو جنت تم پر حرام ہو جائے گی، پھر تو قیامت تک ملنے کی امید نہیں۔ حسین زور سے سینے پر ہاتھ دھر کے: ہائے، مجھ سے کیوں کر زندہ رہا جائے گا؟ خدا کے لیے کوئی تدبیر بتاؤ، ورنہ سمجھ لو کہ ہمیشہ کے لیے مایوسی ہے، اس لیے کہ اب دنیا میں جا کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہزار روکو، میرا خنجر میرے سینے پر اٹھ ہی جائے گا۔ اچھا، اگر یہ نہیں تو تم میرے ساتھ چلو۔ زمرد: یہ تو کسی طرح ممکن ہی نہیں، یہ نہ سمجھو کہ میں اپنے بس میں ہوں۔ اتنا ہی لفظ زبان سے نکلا تھا کہ کانپنے لگی اور اٹھ کے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، مگر جب کوئی نظر نہ آیا تو اطمینان سے آ کر بیٹھ گئی اور بولی: حسین، اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، تمہارے واپس جانے کا وقت آ گیا ہے۔ حسین بے صبری سے چلا کے: کیا ابھی سے؟ نہیں، میں ابھی نہ جاؤں گا۔ یہ کہہ کے زمرد کو دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر پکڑ لیا۔ زمرد: ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں، جتنی زیادہ بے صبری دکھاؤ گے اتنے ہی زیادہ خراب ہوگے۔ اس وقت تنہائی میں باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے، اسے غنیمت سمجھو، اور جو میں کہتی ہوں سنو۔ کوئی آ گیا تو یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا، عمر بھر کفے افسوس ملو گے، ساری دنیا میں بھٹکتے پھرو گے اور مطلب نہ نکلے گا۔ حسین اپنے آپ کو سنبھال کر: اچھا، سنتا ہوں، پیاری زمرد، تم ہی کوئی تدبیر بتاؤ تو کام چلے گا۔ یہ جملہ پورا نہ ہونے پایا تھا کہ جی بھر آیا اور زار و قطار رونے لگا۔ زمرد اپنے نازک ہاتھ سے منہ بند کر کے: کیا غضب کرتے ہو، خدا کے لیے سنبھلو، دنیا میں جا کے جی بھر کے رو لینا، مگر ابھی میری ایک بات ذرا ہوش و حواس درست کر کے سن لو۔ حسین نہ رکنے والے جوش کو روک کے: کہو پیاری زمرد، دل و جان سے سن رہا ہوں۔ زمرد: یہاں سے جانے کے بعد پہلے تم کوشش کرنا کہ وہی لوگ جن کی مدد سے اس دفعہ یہاں آئے، انہی لوگوں کی اطاعت کر کے انہیں خشک کر کے پھر یہاں آنے کا موقع پاؤ۔ اپنی حاجت روائی کے لیے تم ان کے کسی حکم سے انحراف نہ کرنا۔ اگر وہ تمہیں یہاں بھیجنے کا وعدہ نہ کریں اور سب طرف سے مایوس ہو جاؤ تو پھر اس وادی میں آ کے ٹھہر جانا جہاں میری قبر ہے، اور جہاں خط بھیج کر میں نے تمہیں یہاں آنے کی تدبیر بتلائی تھی۔ حسین: کوہ تالقان میں؟ زمرد: ہاں ہاں، وہیں۔ اگر تم 1 مہینے تک وہاں ٹھہرو گے تو پھر میں کوئی تدبیر بتاؤں گی۔ دیکھو، خبردار، کسی کو خبر نہ ہو کہ میں نے وہاں بلایا ہے۔
حسین: مگر پیاری زمرد، وہ تدبیر اسی وقت بتا دو کہ میں یہاں سے جاتے ہی اس پر عمل درآمد شروع کر دوں۔ زمرد: افسوس تم نہیں سمجھ سکتے، بس تمہیں وہی کرنا چاہیے جو میں بتاتی ہوں، وہ تدبیر اس وقت بتانے کی نہیں۔ حسین: دیکھوں اب کتنے دن ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ زمرد: صبر کرو اور ضبط سے کام لو، اور خبردار ایسی کمزوری اور بزدلی نہ دکھانا کہ خودکشی کا ارادہ کر لو۔ حسین: میں اسی سے ڈرتا ہوں۔ پیاری زمرد: تیرے عشق میں بعض وقت اپنے ہوش میں نہیں ہوتا ہوں اور نہ نیک و بد سمجھتا ہوں۔ یہ تیرے لیے ہی تھا کہ میں نے اپنے چچا اور شیخ الوقت امام نجم الدین نیشا پوری کو قتل کر ڈالا۔ زمرد: میں جانتی ہوں، مگر اس میں مجھے شریک نہ کرو۔ کچھ آہٹ پا کے: اب خاموش رہو۔ ناگہاں 6-7 حوریں ناز و انداز سے قدم رکھتی ہوئی سامنے آئیں اور محبت کے لہجے میں حسین سے کہنے لگیں: اب چل کے باہر کی سیر کیجیے اور ان نورانی تختوں پر جلوہ افروز ہو جائیے جو چمنوں کے درمیان میں ہیں۔ اس وقت کی بہار دیکھنے کے قابل ہے، شراب طہور کے جاموں میں خاص مزہ ہے۔ حسین: میں تو یہاں تنہا ہی اچھا ہوں۔ زمرد: وہاں چلنے میں کیا مذائقہ ہے، چلو میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ حسین: خیر اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو مجھے کیا عذر ہو سکتا ہے۔ اتنی دیر میں اور سب حوریں بھی آ گئیں اور زمرد حسین کے ساتھ لیے قصر زمردی کے باہر نکلی۔ سب کے سب لالہ زار کے درمیان میں طلائی تختوں پر جا کے بیٹھے۔ تخت کے دونوں جانب 2 حوض تھے اور بغیر کہے صرف واقعات سے یقین دلایا جاتا تھا کہ ایک حوض کوثر اور دوسرا شراب طہور کا ہے۔ سامنے چند حوریں بیٹھ کے عجب دلربا اور وجد میں لانے والی دھن میں گانے لگیں۔ 2-4 غلمان یعنی خوبصورت کم عمر لڑکے سونے کے جام و صراحی لا کے کھڑے ہو گئے اور نغمہ و سرود کے ساتھ دور بھی چلنے لگا۔ 2 جاموں نے حسین پر از خود رفتگی کی کیفیت پیدا کر دی، اور جب وہ اس عالم نور کو بے خودی کی نیم باز آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اسے نظر آیا کہ زمرد ایک ہاتھ تو اس کے گلے میں ڈالے ہوئے ہے اور دوسرے ہاتھ سے ایک چھلکتا ہوا جام اس کے منہ سے لگا رہی ہے۔ حسین اس لطف صحبت کا دل ہی دل میں مزہ اٹھا کے اس جام کو پی گیا، مگر پینے کے بعد معلوم ہوا جیسے زمرد کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو ٹپک رہے تھے۔ بے خودی کے جوش میں پیاری دلربا کی دل دہی کے لیے بڑھنے ہی کو تھا کہ مدہوش ہو کر گر پڑا۔ بس اس کے بعد اسے اپنے پرائے کی خبر نہ تھی۔